مفتی صاحب، غیر مسلم لوگ یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن نے عورت کو کھیتی کیوں کہا ہے؟ عورت بچہ پیدا کرنے کی کیا کوئی مشین ہے؟ دنیا میں ہر زبان کا اس زبان میں جو مفہوم ہوتا ہے نا، جب آپ اس کا ایز اٹ از ترجمہ دوسری زبان میں کرتے ہیں تو وہ مفہوم چینج ہو جاتا ہے۔ اب غلام کا لفظ عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں نا، لڑکے کو اردو میں کسے کہتے ہیں؟ جو غلام ہوتا ہے اردو میں کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو آپ کا ماتحت ہوتا ہے نا، اس کو غلام کہتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ زکریا علیہ السلام کو قرآن نے بشارت دی تھی کہ حضرت مریم کو بشارت دی تھی لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تجھے غلام کی بشارت دے رہا ہوں، اور پھر کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے غلام کہا ہے۔ یقیناً قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو غلام کہا ہے، لیکن اردو میں غلام نہیں کہا، عربی والا غلام کہا ہے۔ عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں، تو پیغمبر کبھی غلام ہو سکتے ہیں کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب کوئی پروپیگنڈا شروع کر دے کہ یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو غلام کہا ہے، بھائی ہم کہیں گے وہ عربی والا غلام کا ہے۔ تو عربی میں جو حرث ہے نا، کھیت، وہ توہین کے معنی میں نہیں ہے، وہ تعظیم کے معنی میں ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عربی میں جب کسی کو کھیتی کہا جائے یا کھیت کہا جائے تو یہ تعظیم ہوتی ہے، یہ توہین نہیں ہوتی۔ اردو میں توہین ہے، اردو میں اس میں یہ سینس ہے کہ روندنے کی نا، تمہارے یعنی پاؤں لے کے کھیتی پہ چلتے ہو۔ عربی میں اس سینس میں ہے کہ حرث کہتے ہیں جو آپ کی پیداوار میں اضافے کا۔ ادھر توجہ رکھیں، ان کی شادی ہو گئی ہے، آپ کی بھی ہو جائے گی، بار بار مڑ مڑ کے دولہا کو دیکھ رہے ہیں حسرت سے۔ تو عربی میں حرث کا مطلب کیا ہے؟ وہ زمین جو پیداوار کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب کوئی شخص کسی زمین کا مالک ہو اور آپ اس کو بتاؤ کہ یہ زمین تمہاری ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ تمہاری ہے، اور تمہارے پیداوار کا ذریعہ بنتی ہے، تو کسان اپنی زمینوں کے لیے جو پیداوار بھی دے رہی ہو، خون خرابہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کسی کو قبضہ کرنے دیتے ہیں؟ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی ہماری مٹی ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ زمین ہے، اس کو عزت دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، وطن کی مٹی، وطن کی مٹی۔ تو یہ لفظ ہم توہین کے لیے استعمال کرتے ہیں یا تعظیم کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تعظیم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن جب عورت کو کھیت سے تعبیر کر رہا ہے، بیوی کو کھیت سے، تو توہین نہیں کر رہا، وہ عورت کی تعظیم کر رہا ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو کسان، وہ زمین جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرتی ہے، اس کی پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، کسان اس کی کیسی قدر کرتا ہے، اس کی خاطر جان دے دیتا ہے۔ تو وہ عورت جو تمہاری بیوی ہے، جو پیداوار پیدا کر رہی ہے، اور پیداوار میں آلو پیاز ٹماٹر پیدا نہیں کر رہی، جس سے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، جس سے علماء پیدا ہوئے ہیں، جس سے مجاہدین پیدا ہوئے ہیں، جس سے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، کمانے والے بازو پیدا ہوئے ہیں، تمہارے نسب کی حفاظت کرنے والی اولاد پیدا ہوئی ہے، تو اس کی اور زیادہ قدر کرو۔ عورت کی سب سے بڑی کوالٹی جس کی وجہ سے اس کی قدر کی جائے گی وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی نسل میں اضافہ کرتی ہے، گدھے گھوڑوں کی نسل نہیں بڑھاتی ہے۔ وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ۔ اصل میں یہ جو فیملی پلاننگ والے ہیں نا، انہوں نے اس کو توہین کا لفظ بنایا ہے۔ ان کی نظر میں گدھے گھوڑوں کی پیداوار میں اضافہ ہو اچھا ہے، بکریاں بڑھیں اچھا ہے، کتے زیادہ سے زیادہ پیدا ہو اچھا ہے۔ انسان پیدا ہوتے ہوئے ان کو برے لگ رہے ہیں، انسان نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے عورت کا اتنا اونچا مقام اللہ کی نظر میں سب سے بڑی وجہ اس مقام کی ہے کہ یہ انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتی ہے۔ نہیں یہی بات میرا خیال ہے؟ آج ہم جو یہاں بیٹھے، ہماری ماؤں نے ہم کو پیدا کیا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تکلیف اٹھائی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عیسیٰ ابن مریم کی ماں نے تکلیف اٹھائی ہے جس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے تکلیف اٹھائی ہے جس کے نتیجے میں موسیٰ پیدا ہوئے۔ آپ ٹھیک ہے، برے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، برے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن بروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہم بروں کو تھوڑی ترغیب دے رہے ہیں نسل بڑھانے کی۔ اسلام نیک لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، کس کی؟ نسل بڑھانے کی۔ اور بیوی کی قدر دل میں بٹھا رہا ہے کہ یہ ہے وہ عورت جس کی وجہ سے تمہیں کیا ملیں گے؟ انسان ملیں گے، مختلف شکلوں کے انسان ملیں گے۔ کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی سائنٹسٹ بنے گا، کچھ نہیں بنے گا، مزدور بنے گا جو کچھ نہ کچھ کما کے تمہارے گھر میں لے آئے گا، اور کمانے والا بھی ہوگا۔ اور ہم تو دنیا کے فائدے کو اتنا نہیں دیکھتے، اصل تو آخرت ہے۔ اصل بات یہ مرنے کے بعد بھی تمہارے نام کو زندہ رکھے گا، تمہارے لیے دعائیں مانگے گا۔ عبداللہ بن عمر نے ارادہ کیا میں نکاح نہیں کروں گا، ان کی زوجہ نے کہا، ان کی بہن نے کہا کہ
یہ کام مت کرو. اگر تم نکاح کرو گے تمہاری اولاد پیدا ہوگی, دنیا میں بھی سہارا بنے گی اور مرنے کے بعد تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا بہت لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی. کیا 20 سال سے کر رہے ہیں دعائیں ان کے لیے؟ نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں اور مرتے دم تک انشاءاللہ کرتے. ہم تو جب عمرے پہ جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا, حج پہ جائیں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا, 27ویں رات ہوگی سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا, افطار میں بیٹھے ہوں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا. ویسے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا. تو میرے باپ کو اگر یہ فضیلت ملی ہے کہ میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں تو میری ماں کی وجہ سے ملی ہے نا, کہ میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے. اس عورت کی صفت کو کون ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ قرآن. اب چونکہ آج کل لبرل دنیا نیچر سے بغاوت کر رہی ہے, فطرت سے بغاوت. عورت کا جو سب سے بڑا کام تھا, جو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری, جس کی وجہ سے سوسائٹی میں عورت کی سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے, اس کام سے عورت کو روک دیا. اس کام سے کیا کیا؟ عورت کو روک دیا. اور اللہ نے تو یہ کہا تھا نسل بڑھاتی ہے, انہوں نے نسل بڑھانے کے بجائے اس کو تو یہ کہہ دیا بچے پیدا کرنے کی مشین, لیکن اس کو کمانے کی مشین بنا دیا انہوں نے, جو اس کا کام نہیں تھا. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ, جو اس کا کام نہیں تھا. کمانے کی مشین تو آدمی ہوتا ہے, عورت تھوڑی ہوتی ہے, اس کا کام ہے کھانا. اس کو کیا بنا دیا؟ کمانے کی مشین. میں دنیا میں گیا ہوں, مجھے بیوقوف نہ بنایا کریں یہ لبرل لوگ. میں نے دنیا کو نا بہت سارے ملک دیکھ لیے ہیں اور بڑا زبردست طریقے سے میں نے انالائز کیا ہے, تجزیہ کیا ہے. یہ جتنے لبرل لوگ ہیں اوپر سے ان کی باتیں خوشنما ہوتی ہیں, خدا کی قسم اندر سے کھوکھلے ہیں. یہ عورت کے لیے بڑے ظالم ہیں, یہ عورت کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے. ملیشیا میں گیا ہوں اور بہت سارے ملکوں میں. ہوتا کیا ہے, ایک عورت کا ایک بچہ ہے, واکر میں لے کے اس کو پال رہی ہے, اور ہوٹل میں جو لوگ کھانا کھانے آئے ہوئے ہیں نا ان کے لیے روٹیاں بنا رہی ہے. میں نے ایک دوست سے کہا ہماری ماؤں نے گھروں میں کتنی عزت کے ساتھ ہمیں پالا ہے, کیونکہ ہمارے باپوں نے ان کو کمانے کی فکر سے آزاد کیا. ہمیں ہر وقت ماں بھی دستیاب تھی گھر میں اور ماں کو بھی ہم دستیاب تھے. میں نے کہا یہ بیچاری واکر میں بچہ لے کے آئی ہے, بچہ روتا ہے جھولا دیتی ہے, اور ادھر کسٹمر بیٹھے ہوئے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسٹمر کھانے کے اندر, ان کے لیے 100 آدمیوں کے لیے روٹیاں پکائے گی سارا دن میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. 100 آدمیوں کے لیے کیا بنائے گی؟ روٹیاں. 100 آدمیوں کے لیے, یہ 100 آدمیوں کے لیے روٹیاں بنا کے کھلا رہی ہے. یہ ٹھیک ہے. اور جو ہماری عورتیں گھروں میں فری میں اپنے بچے کو گھر میں محبت سے لے کے پال رہی ہیں اور فری میں شوہر کے خرچوں پہ کھا رہی ہیں, وہ بچے پیدا کرنے کی مشین ہے وہ عورتیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہر فیمیل, ہر مادہ کے ذمے نسل بڑھانا ہے. ہر حیوان میں, پودوں میں بھی دیکھ لو آپ, کھجور میں نر مادہ ہوتے ہیں, مادہ کا کام کیا ہے؟ پیداوار بڑھانا. کس کی شکل میں؟ کھجور کی شکل میں. اگر وہ کھجور مادہ کھجور پیداوار نہیں بڑھا رہا ہے, آپ اس کھجور کے درخت کو کاٹ دو گے. آم کا درخت کیا کرتا ہے؟ اس کا ذمہ پیداوار ہے. وہ پیداوار کیا ہے؟ آپ نے بتایا میرے آم کا درخت ہے, کیا کیا کام ہے؟ بڑی زبردست چھاؤں ہے اس کی. اور کیا کام ہے یار؟ اس کے پتے بکریوں کو کھلاتا ہوں. اور کیا کام ہے یار؟ یہ بس کیا بتاؤں, دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں پھل کتنا دیتا ہے؟ یار سال میں 1 یا 2 آم نکل آتے ہیں اس سے. اگلا کہے گا جو اصل کام ہے وہ تو یہ نیچر نے لگایا ہے, یہ مولویوں نے نہیں لگایا آم کے ذمے, یہ فطرت نے اس کے ذمے ڈالا ہے کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ اور آم میں بھی فیمیل میل دونوں پھول ہوتے ہیں نا, نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھل پیدا ہوتا ہے. تو اب یہاں دیکھ لو کہ جتنے بھی مادہ بکری ہے, آپ بکری کی زیارت کرا رہے ہیں, میری بکری ماشاء اللہ یہ کام, بھائی نسل کتنی دیتی ہے یار؟ بچے نہیں باں جائیے. تو آپ کہو گے یار یہ اصل جو کام تھا وہ تو بکرا ہوتا ہے کٹنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ بکرا کس کے لیے ہوتا ہے؟ کٹنے کے لیے ہوتا ہے. بکری تو نسل بڑھانا. لوگ کہتے ہیں نا بچھیا نہیں کاٹو, بچڑا کاٹ لو. مجھے ایک نسل کی بکری چاہیے تھی, بڑی ہرن جیسی بکری ہوتی, بڑی خوبصورت. مارکیٹوں میں پھرا ہوں, بکرا مل رہا ہے, بکری نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی بھائی؟ لوگوں نے کہا بھائی بکری جس کے پاس ہوتی ہے وہ بیچتا نہیں ہے, وہ نسل کے لیے. بکرے لے جاؤ, کاٹو, کھاؤ, کیونکہ ہمارے پاس بکری ہے تو بکرے مزید مل جائیں گے. بکرا ہوگا اس سے بکری وہ پیدا نہیں کرتا کچھ بھی. بکرا تو ایک بھی کافی ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں نا, لبرل لوگ ہیں, انہوں نے فطرت سے باغی لوگ ہیں, نیچر سے باغی لوگ ہیں. ترقی کے نام پہ عورت کو بھی نیچر سے ہٹا رہے ہیں اور مرد کو بھی فطرت سے ہٹا رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ, نیچر پہ چلنے میں عورت کا سکون ہے یا نیچر سے بغاوت میں؟ کبھی بھی نیچر سے ہٹنے میں سکون ملتا ہے؟
جو خواتین کما رہی ہیں نا, بچے نہیں پیدا ہو رہے, دیکھنے میں سکون میں, خدا کی قسم سکون میں نہیں ہے, وہ ڈپریشن میں ہے وہ. اور جن کے گھروں میں بچے ہیں نا, بچے پیدا ہو رہے ہیں, دیکھنے میں ڈپریشن میں لگیں گی, بچہ تنگ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, لیکن خدا کی قسم مینٹلی کیا ہے, وہ خوشیوں بھری زندگی ہے ان کی. عورت بچے پہ ایسا خوش ہوتی ہے نا, بچے کی ایک مسکراہٹ عورت کی کلو خون اس کی باڈی میں بڑھا دیتی ہے, بشرطے کہ اپنا بچہ ہو, دوسروں کا بچہ اچھا نہیں لگتا. تو یہ نیچر ہے بھائی عورت کی, نسل بڑھانا, پیدا کرنا. تو یہ ایک انہوں نے بچے پیدا کرنے کی مشین, آپ نے بچے پیدا کرنے کے لیے قدرت نے پیدا کیا تھا اس کو. میں نہیں کہہ رہا صرف یہی ہے کام ہے, اور بھی کام ہے, لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری اس کی کیا ہے, گھر کو آباد کرنا, نسل بڑھانا. آپ نے اس اصل کام سے اس کو ہٹا دیا اور روٹیاں پکانے کی مشین, اس کو ہوٹلوں میں روٹیاں پکانے کی مشین. آپ کے سامنے جو آتی ہے نا خواتین, مردوں کے شانہ بشانہ, وہ چند خواتین ہیں, کوئی ایک پائلٹ بن گئی, کوئی بہت اپر لیول پہ پہنچ گئی, وہ چند ایک ہی ہوتی ہیں. 99% فیکٹریوں میں بوتلوں کے ڈھکن لگا رہی ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور ان میں کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ لڑکیاں بھی ہیں, کیونکہ اتنی ویکینسیاں نہیں ہیں جتنی ایجوکیشن ہر ایک کو پڑھا پڑھا کے نکالا جا رہا ہے. ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لڑکیاں, وہ بھی پوچھے ہی لگا رہی ہیں جا کے پھر. اور پھر جو دفتروں میں اور آفیسز میں ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے, کیونکہ عورت کی ترقی میں اس کی قابلیت کے بجائے نا مرد کی ٹھڑک کا زیادہ دخل ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کی اسسٹنٹ بہت پڑھی لکھی ہے, شکل اچھی نہیں ہے, باس ہی لفٹ نہیں کرائے گا. شکل اچھی ہو بھاڑ میں جائے, ایسی کی تیسی, پڑھی لکھی نہ بھی ہو. تو شکلوں پہ عورت کی جو ہے نا, وہ کیا کیا جا رہا ہے اس زمانے میں, وہ معیار ہے اس کی عزت اور ذلت کا. تو یہ جو نظام ہمیں لبرل لوگوں نے دیا ہے, یہ عورت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے. ہماری ماؤں نے, دادیوں نے, نانیوں نے خدا کی قسم بڑی عزت سے زندگی گزاری ہے, اپنے باپوں کی گودوں میں پلی ہیں, خاندان میں پلی ہیں, محبت کے ساتھ رخصتی ہوئی, پھر ان کو سسرال ملا, بڑی خوبصورت. ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ٹینشنیں آتی ہیں, وہ ہر جگہ آتی ہیں. انہوں نے بڑی کامیاب زندگیاں گزاری ہیں, کچھ نہ آ کے بھی وہ شہزادیوں جیسی زندگی گزاری ہے. اور آج لڑکیوں کو پڑھا کے پاگل کر دیا ہے, پھر بھی شہزادیوں جیسی زندگی نہیں ہے ان کی. اور یہ بھی تھوڑی بہت جو عزت ہے, یہ بھی جب تک جوانی ہے. مرد بڈھا ہو کے بھی چلتا رہتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں, خواتین کو بہت غصہ آتا ہے میں یہ باتیں کرتا ہوں. مرد خدا کی قسم بڈھا ہو کے بھی سروائیو کرتا ہے سوسائٹی میں. عورت کا حسن جس دن ذرا سا ڈھلکا, نو لفٹ کا لوگوں نے لیبل لگا دیا, نو لفٹ, اب کوئی لفٹ نہیں کرائے گا اس کو. کیونکہ قابلیت میں اگر عورت ہے تو مرد بھی تو بہت سے قابل پڑے ہوئے ہیں, تو مرد میں کام کرنے کی صلاحیت عورت سے زیادہ. پھر لوگ مردوں کو لفٹ کراتے ہیں, یار تم آؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جوان ہے نا, تھوڑی اٹریکٹیو ہے, تو کوئی بات نہیں, شکل اچھی ہے, ایجوکیشن کے ہی تیل لینے, ٹھیک ہے نا, آپ ہمارے آفس میں جاب کریں, آپ اچھی تنخواہیں ملیں گی, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر ایک ڈھلکنا شروع ہو گئی, پھر گئی کام سے.